ضرور قادری صاحب، میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کیونکہ اس شو کے دوران ہی کئی بار اس طرح کے واقعات آئے جہاں پر اس طرح کی کوٹیشن کہی گئی کہ بھئی اسلام کی نظر میں مہلائیں صرف اور صرف تندرست سوستھ بچہ پیدا کرنے کے لیے. حقیقت اور سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر عورت نام کی چیز کو عزت و عظمت سے نوازا ہے تو صرف وہ مذہب اسلام ہے. اچھا ٹھیک ہے. آقا دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف، کتاب کا نام بخاری، جلد دوسری، صفحہ 374، سطر نمبر 2 3 4 5 6، اس کو نوٹ کیا جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان النبی الحبیب الکریم وعزل من النساء افضلها. عورت کا شریعت میں وہ مقام ہے، مذہب اسلام میں وہ مقام ہے کہ اسلام سے پہلے، جب اسلام 1400 سال پہلے سے نہیں آیا تھا، دھرم کے نام پر عورت کو کچلا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا. اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایک بند کوٹری میں عورت کو ڈال دیا جاتا تھا. جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہوتا تھا وہ اس کو دیا جاتا تھا. جو کمزور دل کی عورت ہوتی تھی وہ گھٹ گھٹ کے اسی چار دیواری میں مر جاتی تھی. جو طاقتور ہوتی تھی اس کوٹری سے نکالا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ کتنا نازیبا سلوک کیے جاتے تھے کہ اس پر اونٹ کی مینگنیوں کو اس کے دامن میں بھرا جاتا تھا، اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا تھا، پھر اس جانور کے اس کے جسم کو رگڑا جاتا تھا، پورے شہر کی گلیوں میں چکر لگایا جاتا تھا. یہ وہ ہے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں. میڈم ایک منٹ پوری بات ہونے دیجئے. یہ مذہب اسلام سے پہلے کی عورت کی عزت ہے، لیکن جب سب کچھ ہوا، جب یہ ظلم و ستم عورت پر ہوتا رہا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہور پر پذیر ہوئے. ارشاد فرمایا، اے عورت کو نازیبہ دیکھنے والے لوگوں، عورت کی عزت کرو. عورت کی ایک حیثیت ہے، عورت صرف تمہاری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے. عورت کو اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ نہ سمجھو. اس کے علاوہ بھی عورت کی بہت بڑی عزت و حیثیت و عظمت ہے. تو اسلام پر جو الزام لگا جاتا ہے کہ اسلام نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے عورت کو، یہ غلط ہے. عورت کا شریعت نے وہ مقام دیا، دوسرے مذہبوں نے کسی کو احترام. رکو ذرا، صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. اس کا جواب نہیں دیں گے. اس کی وجہ ہے اسلام میں عورت جو ہے، مہیلا جو ہے، ایک آبجیکٹ کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب میں حوالے دیتے جاؤں گا، مولانا آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. اسلام عورتوں کے لیے کیا کہتا ہے آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 300 نمبر 4. رسول اللہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے، ڈیفیشینٹ ان نالج. جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی. عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. قرآن کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 282 دیکھ لیجئے، آدھی گواہی. اس کے بعد سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7099 7099. رک جائیے، میں آپ کو سب پڑھ کے سناؤں گا. رک جائیے مولانا، رک جائیے، سب پڑھ کے سناؤں گا، مجھے بیچ میں مت بولیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7099 رسول اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7099 رسول اللہ کہتے ہیں جس ملک کی عورت اگر حاکم ہو تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ کہتے ہیں. رولر اگر عورت ہے، مہیلا ہے، وہ دیش، وہ ملک کبھی سکسیسفل نہیں بن سکتا. اس کے بعد دیکھیے عورتوں کی عزت دیکھیے رسول اللہ کے نزدیک. صحیح مسلم حدیث نمبر 3407 رسول اللہ کیا کہتے ہیں، عورت جو ہے ایک یعنی ڈیول کے شیپ میں آتی ہے اور مردوں کو بہکاتی ہے. اس کے بعد عورت اگر عطر لگا کے جائے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ خوشبو جو ہے کوئی دوسرا سونگے تو اس عورت کو پروسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے. پروسٹیٹیوٹ، زانیہ کہا گیا ہے. اس کے بعد سنیے، ایک عورت اگر ٹیٹو بناتی ہے اور آئی برو بناتی ہے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے اسی عورت کے اوپر. اس کے بعد اور سنتے جائیے، اگر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو سیکس کرنے کے لیے بلاتا ہے اور عورت اگر منع کر دے، اللہ اور اس کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے عورتوں کے بارے میں. اب آپ فیصلہ کریے پیناز جی اور جتنے درشک دیکھ رہے ہیں وہ ایک منٹ، اب ایک کر کے ٹاپک لوں گی، اس پہ دونوں سے بات کروں گی. نمبر 1 ساحل، آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے بتانے کے لیے کہ مہیلاؤں کی آدھی گواہی ہے؟ پڑھ کے پوری آیت نمبر مت بتائیے گا، پوری آیت پڑھیے گا. ہاں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 بڑی آیت ہے. اس میں سے دیکھیے جو حصہ
आधी गवाही के बारे में बात करता है, वो मैं पढ़ देता हूं, फिर से रेफरेंस मेंशन कर देता हूं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। जी जनाब। इस आयत पढ़ के बताएं साहिल मियां। अभी वो हिस्सा आ रहा है जहां पे मेरा एतराज है। चलिए चलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ। हाँ। क्या है इसका मतलब बताइए? फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरदौना मिनश शुहदा, क्या मतलब इसका बताइए? आपने कहा साहिल ने जब माना बता देना मौलाना। एक मिनट साहिल, जब साहिल ने इंटरप्रिटेशन दी, आपने कहा नहीं मैडम मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मुझे अरबी वाली चाहिए। आपने कहा, हमने पूरा तसल्ली से इंतजार किया, साहिल के यहाँ कुछ दिक्कतें थी, फ्रेम फ्रीज हुआ, हमने पूरा टाइम दिया कि साहिल आपको अरबी में ही वो आयत शब्दशः पढ़ के दिखाएं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं मानता, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल कर लो मिल जाएगा, मुझे वही शब्द चाहिए, वही अल्फाज चाहिए। आपने कहा, मैंने पूरे 5 से 7 मिनट का वक्त दिया और आपको वही अल्फाज साहिल ने बोल के सुनाए। जब इंटरप्रिटेशन पहले कबूल नहीं थी तो अब कबूल हो जाएगी साहिल की इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन नहीं थी, वो अल्फाज कुरान थे जिसको आप बोल रही हो, वो ये पहले तर्जमा सुना रहे थे मैडम। अच्छा, मैंने कहा अल्फाज कुरान सुनाइए। अब अल्फाज कुरान सुना दिए, अब क्या करना है? चलिए अब साहिल को क्या करना है? चलिए साहिल आप सारे काम कर दीजिए ताकि आज ये बताएं। अब तो टाइम पूरा हो गया मैडम। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब टाइम पूरा हो गया, अब टाइम पूरा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए मौलाना साहब तो चले गए हैं साहिल।